السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے اور آیت نمبر 16 تک کی تلاوت تجوید کے قواعد کے ساتھ کریں گے۔ مشکل الفاظ کو پہلے ہجے کر کے سمجھیں گے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا لحن جلی کی غلطی جب ہوتی ہے تو وہ کفر کی غلطی کہلاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سوچ والا اور اس کوشش والا بنا دے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما، نون مشدد کے لیے ہم ایک الف کے مقدار نون پر رکیں گے، تو اس کو انا نہیں پڑھیں گے۔ انما، ما کو ہم ایک الف کے جتنا لمبا کھینچیں گے۔ الف کی کھینچنے کی مقدار کیا ہے کہ آپ اپنی بند مٹھی کی ایک انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولیں تو یہ ایک الف کی مقدار بنتی ہے۔ انما تنذروا، تا کو باریک پڑھیں گے، نون کے اوپر جزم آ گئی ہے اور اس کے بعد حرف ذال آ رہا ہے، یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا قاعدہ ہے کہ ہم اپنے نون کی آواز کو ظاہر نہیں کریں گے بلکہ ناک کے بانسے میں چھپائیں گے۔ جیسے ہم لفظ پنکھا ادا کرتے ہوئے پنکھا لفظ کا نون نہیں ظاہر کرتے، نون گنا وہاں پر کرتے ہیں، اسی طرح ہم یہاں پر نون کو تن نہیں پڑھیں گے، زیرو۔ اب اس کو زیرو نہیں پڑھیں گے، را کو لمبا نہیں کھینچیں گے، کسی بھی ہم زبر زیر پیش کو جو کہ حرکات کہلاتی ہیں ان کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ اگر ہم ان کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے لمبا کر دیں گے تو یہ لحن جلی کی غلطی کہلاتی ہے جو کفر کی غلطی ہے۔ اور اسی طرح ہم مدات کو چھوٹا نہیں پڑھیں گے، یہ بھی بہت بڑی غلطیاں کہلاتی ہیں، لحن جلی کی غلطی کہلاتی ہے۔ تو ہم را کو لمبا نہیں کھینچیں گے، جلدی سے اس کو ادا کریں گے۔ تو زیرو من اتبع، آئین کی آواز کو ادا کرتے ہوئے ہم اپنی زبان کو نرمی کے ساتھ حلق کی طرف لے جائیں گے۔ ذال کو نرم پڑیں گے اور ذال کے اوپر شد ہے، اس کی وجہ سے ہم یہاں پر رکاوٹ سے اس کو ادا کریں گے۔ الذکر، اس کو الذکرہ نہیں پڑھیں گے، الذکر۔ من اتبع الذکر، و جب ہم واو ادا کریں گے تو ہم اپنے ہونٹوں کو گول کریں گے۔ و ہا کی دفعہ ہم اپنی آواز کو رگڑ کے ساتھ نکالیں گے جیسے ہم اپنا گلا صاف کرنے کے لیے آواز نکالتے ہیں۔ شین کو ہم نرم پڑھیں گے، ہماری آواز پورے منہ میں پھیلے گی۔ وحشی الرحمن، حشی الرح، را کے اوپر تشدید کی وجہ سے ہم یہاں رکاوٹ کریں گے اور اگلے ہا کی جو آواز ہے وہ ہم حلق کے درمیانی حصے سے نکالیں گے، جیسے ہم اپنی سانس میل کرنے کے لیے اپنا سانس اپنے ہاتھ کے اوپر نکالیں تو جیسی ہماری آواز آئے گی۔ بغیر نقطے والی ہا کی آواز نکالنے کا یہ طریقہ ہے۔ ما کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ماں نہیں پڑھیں گے، ما، اور کتنا لمبا کریں گے، ایک الف کے جتنا۔ اس کو ہم ما نا نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم اور نا کی ہوئی زبر کو ہم جلدی سے ادا کر لیں گے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بالغیب، وقف سے پہلے جو لفظ قرآن پاک میں آئے گا یا وقف تام سے پہلے آئے گا اس کو ہم 2-2.5 حرفوں 3 حرفوں کے برابر بھی کھینچ کر لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کا اصول ہے۔ اب بالغیب ہماری اس وقت کا آخری لفظ ہے تو اس کو ہم کھینچ کر لمبا کریں گے، بالغیب، اور با کے اوپر ہم کلکلا کریں گے کیونکہ وقف کی شکل میں آخری لفظ کا آخری حرف اگر قاف تا با جیم دال میں سے آئے گا تو اس کے اوپر جزم یا تشدید نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر کلکلا کر کے اپنی آواز
ختم کریں گے. آپ کسی بھی قاری کی تلاوت سن سکتے ہیں، خاص طور پہ سورہ فلق کی تلاوت جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کا ہر آخری لفظ جو ہے وہ اس کا آخری حرف قاف تا با جیم دال میں سے کسی حرف پہ ختم ہو رہا ہے اور وہاں پہ قلقلہ کر کے اپنی آواز کو ختم کیا جاتا ہے. تو اس کو بالغیب نہیں پڑھیں گے، بالغیب. فبشرہ، اب اس ہو کو لمبا نہیں کھینچیں گے، اس کو فبشرہ نہیں پڑھیں گے، فبشرہ بمغفرۃ، اس کو بمغفرات نہیں پڑھیں گے، بمغفرات نہیں پڑھیں گے. تم، تا کے نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے اس کو واو کی تشدید کی وجہ سے ہم اس کے اندر ملا دیں گے. اس کو حرف یرملون کا قاعدہ کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ہم مختصر قواعد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم جلدی سے تھوڑے قواعد کے ساتھ ہم اپنی قرآن پاک کی آیات کو دہرا رہے ہیں. بی، تجوید میں بے نہیں پڑھا جاتا زیر کی آواز کو. بی، بمغفراتم، بمغفراتم نہیں پڑھیں گے، بمغفراتم. سیاری زیر و زبروں کو جلدی سے ادا کریں گے. بمغفراتم و اجرن، جیم کے اوپر چونکہ آپ کو جزم نظر آ رہی ہے یہاں پر ہم جیم پر قلقلہ کریں گے. و اج، اس رن، اب یہ جو را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے. و اجر کریم، اور اخفا جو ہے وہ ایک الف کی مقدار کیا جاتا ہے. و اجر کریم. ان، اگلی آیت، ان، پہلے ہم نے نون مشدد کے لیے رکاوٹ کی، ایک الف کی مقدار غنہ کیا، اس کے بعد ان نا کو ہم نے ایک الف کے لیے اس وجہ سے کھینچا کہ یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہی ہے اور یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ بن گیا. پہلے ہم نے نون مشدد کے لیے اس کو ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے، رکنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے الف کے زبر کے لیے جو الف مدہ کا قاعدہ بنا ہے اس کے لیے ہم نے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. اِنَّا نحن، نحن، اس کو نحنو نہیں پڑھیں گے، نحن، اور نو نہیں پڑھیں گے. نحن نحیل مو، مو کو ہم ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے. مو تا، تا کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے. نحیل موتا و نکتب، کاف کو ڈنڈی والا کاف ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے. نک تو بو، نکتب، اس کو نکتوبو نہیں پڑھیں گے، نکتبو نہیں پڑھیں گے. نکتب ما کو ایک الف کے جتنا لمبا کھینچیں گے. ما قد، قد، کاف کو موٹا پڑھیں گے، دال کے اوپر تشدید آ گئی ہے اس کی وجہ سے ہم دال کو رکاوٹ کے ساتھ پڑھیں گے. قد، اس کو قدا نہیں پڑھیں گے. قد، قد، مو کو ہم ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے کیونکہ واو ساکن ہو گیا ہے، واو کے اوپر جزم ہے، واو کے پیچھے پیش آ رہا ہے، یہاں پہ واو مدہ کا قاعدہ بن گیا. اب اس کو ہم نے ایک الف کی جتنا لمبا کھینچنا ہے. مو، قدمو و آثا، الف کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے جتنا ہم نے لمبا کرنا ہے. سا جو ہے اس کو بھی ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے کیونکہ الف کے پہلے زبر آ رہی ہے، یہاں پر پھر الف مدہ کا قاعدہ بنا. و آثا، لیکن را کے اوپر زبر ہے اس کو ان دونوں کے جتنا لمبا نہیں کرنا، ہم نے اس کو و آثا راہم نہیں پڑھنا. و آثا راہم، و آثا کو ہم نے ایک جتنا لمبا کھینچا، را کو ہم نے بالکل چھوٹا کھینچا. آثا راہم. و کل، کاف کو باریک پڑھیں گے، لام کو تشدید کی وجہ سے رکاوٹ سے پڑھیں گے. و کل شیئن، شیئن کو بھی ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کھینچ کے پڑھنا ہے، اس کو شیئن نہیں پڑھنا جلدی سے. شیئن احصی، جب ہم صحیح پڑھیں گے تو ہم صحیح کو یا کے اوپر جزم کی وجہ سے ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے. احصی نا،
नाक को खड़ी ज़बर की वजह से एक अलिफ के जितना लंबा करेंगे। इसको अहसैना हुम नहीं पढ़ अहसैना हु नहीं पढ़ेंगे, अहसैना हु को नहीं खींचेंगे। फी को हमने 4 अलिफ के जितना लंबा करना है। इमामिम को जब हमने पढ़ा तो मीम के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन, लेकिन उसके आगे मीम मुशद्दद आ रही है। अब हमने यहाँ पर भी 1 अलिफ के जितना यहाँ पर रुकना है और मीम मुशद्दद का गुन्ना करना है। इमामिम मुबीन। अब अगली आयत आएगी और उसके भी इसी तरह हम हिज्जे करेंगे और आखिर में मैं स्पेस देकर पढ़ूंगी। वद्रिब वद्रिब वद्रिब। बा के ऊपर चूँकि जज़म आ गई है, यहाँ पर हमने कलकला करना है। वद्रिब लहुम, इसको लाहुम नहीं पढ़ेंगे, लहुम। 2 आंखों वाली हा की आवाज़ हम हलक के नीचे से निकालेंगे जैसे इंसान तकलीफ़ के वक्त आवाज़ निकालता है। इसको लहुम नहीं पढ़ेंगे, लहुम। और इसकी जो मीम है उसको आगे चूँकि मसलन की जो मीम है उसके ऊपर तशदीद आ गई है, इसकी वजह से हम उसको इसके साथ मिलाकर 1 अलिफ की मिकदार रुकेंगे और मीम शद का गुन्ना करेंगे। वद्रिब लहुम मसलन मसलन अस्हाबल क़रिया। अस्हा हा के लिए हम अपनी हलक के दरमियान से आवाज़ निकालेंगे, 1 अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे क्योंकि इस हा के ऊपर खड़ा ज़बर है। बल करिया, इसको बाल करिया नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर हमने बाल करिया पढ़ा लाम के जज़म की वजह से तो वो कलकला बन जाएगा, जो कि क़ाफ ता बा जीम दाल, इन 5 हरूफ के अलावा किसी हरफ के ऊपर कलकला नहीं होता। अस्हाबल करिया। और अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो इसको करियती पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पर रुकना जो है मीम की वजह से, जो छोटा मीम आपको ता के ऊपर नज़र आ रहा है उसकी वजह से रुकना जो है वो बहुत बेहतर है, तो इस वजह से हम यहाँ पर वक्फ़ करेंगे और वक्फ़ की शक्ल में हम अपनी आवाज़ को 2 आंखों वाली हा की आवाज़ में निकालेंगे और वक्फ़ करेंगे। अस्हाबल करिया इज़, इसको नरमी से अदा करेंगे, इसको इज़ नहीं पढ़ेंगे। इज़ जाअहल मुरसलून। जा के ऊपर जो मद है उसको हमने 6 अलिफ लंबा खींचना है और आगे जो 2 आंखों वाली हा है उसकी आवाज़ हलक के नीचे से निकालेंगे। हल, इसी तरह इसको हल नहीं पढ़ेंगे, लाम की जज़म के ऊपर कलकला नहीं करेंगे। हल मुरसल, जल्दी से इसको पढ़ लेंगे। हल मुरसलून, मीम के आगे जो रा है उसको हमने मोटा पढ़ना है। मुरसलून, इसको मुरसालून नहीं पढ़ेंगे, मुरसलून। आयत नंबर 14। इसको नरम पढ़ेंगे और रा को हमने मोटा पढ़ना है क्योंकि रा को खुद साकिन है, उसके ऊपर जज़म है लेकिन उसके पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है, और रा के अगर खुद उसके ऊपर ज़बर पेश ना हो और उसके पिछले हरफ पर ज़बर या पेश आ जाए तो उस रा को भी मोटा पढ़ा जाता है। सलना, ना को हमने 1 अलिफ के जितना खींचना है। इलैही मुस्नैनी, इलैही को हमने 1 अलिफ के जितना खींचना है। मुस्नैनी, नई को भी हमने 1 अलिफ के जितना खींचना है लेकिन इसको मुस्नैनी नहीं पढ़ेंगे, मुस्नैनी। नी के नीचे जो ज़ेर है उसको जल्दी से पढ़ लेंगे, मुस्नैनी। फ़कज़, अब ज़ा के ऊपर जो तशदीद आई है उसकी वजह से रुकावट से उसको पढ़ेंगे लेकिन इसको फ़कज़ा नहीं पढ़ेंगे, फ़कज़। बू को हम 1 अलिफ के जितना लंबा खींचेंगे, बू हु। अब जो हुआ है उसको हमने नहीं खींचना, हुमा को उसके ऊपर पेश है उसको हमने जल्दी से अदा कर लेना है, हुमा। फ़कज़, बू को हमने लंबा किया 1 अलिफ, बू हुमा, इसको हुमा नहीं पढ़ना, फ़कज़ बू हुमा, फ़कज़्ज़बूहुमा। फ़अज़्ज़ज़ना,
فعز عین کی آواز نکالی، زا کو ہم نے سخت پڑھا، تشدید کی وجہ سے ہم یہاں پر قدر رکاوٹ سے ہم نے اس کو ادا کیا، نا کو ہم نے ایک الف کے جتنا کھینچنا ہے، فعززنا اس کو فعززنا نہیں پڑھنا، لا کو اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا، ایک الف سے زیادہ لمبا نہیں کرنا، اس کو ایک الف سے چھوٹا نہیں پڑھنا، فعززنا نہیں پڑھنا، فعززنا بثالث۔ اب یہاں پر بھی ہم نے بثالث کی جو سا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف فا ہے، یہاں پر پھر ہم اخفا کریں گے، بثالث ایک الف کے جتنا ہم نے اخفا کیا، فقالو اب فقا کو ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا پڑھنا ہے، فقا، اور قاف کو موٹی آواز میں ادا کیا، لو اس کو ہم نے چار الف کے جتنا لمبا کیا، انا کی نون مشدد کی وجہ سے ہم نے پہلے غنہ کیا نون مشدد کا، ان، اور پھر نا ایک الف کے جتنا اس کو لمبا کیا، انا الیکم مرسلون، الی کو ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے، اس کو جلدی سے الیکم نہیں پڑھنا، الیکم الیکم جب ہم نے میم مشدد پہ آئے تو ہم نے ایک الف کے جتنا رکے، الیکم مرسلون۔ آیت نمبر 15، قالو اب کا کو ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے، لو کو بھی ہم نے ایک الف کے جتنا کھینچنا ہے، کیونکہ واؤ کے اوپر جزم ہے، پیچھے پیش آ رہا ہے، واؤ مدہ کا قاعدہ لگے گا، قالو ما، اب اس ما کو ہم نے چار الف کے جتنا کھینچنا ہے، ما انتم، انتم میں ہم نے ایک الف کے جتنا اخفا کیا، الا اس کو ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کیا، بشرم کیونکہ میم مشدد کا غنہ آ گیا تو ہم نے بشرم کو اس کے ساتھ ملا دیا، مثلنا اس کو مثلونا نہیں پڑھیں گے، مثلنا، وما ایک چار الف کے برابر ہم نے ماں کو کھینچا، یہاں پر پھر ہم نے اخفا کیا، نون کے اوپر جزم آ گئی، آگے حرف زا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس کو ہم اخفا کر کے ایک الف کے جتنا اخفا کریں گے، انزل الرحمن، لرح جب ہم نے لرح پڑھا تو ہم نے را کے اوپر تشدید کی وجہ سے اور را کے اوپر زبر کی وجہ سے را کو موٹا بھی کرنا ہے، اور یہاں پہ ہم نے اس کو قدر رکاوٹ سے پڑھنا ہے، لرحما اس کو ماں نہیں پڑھیں گے، ما کو ہم نے ایک الف کے جتنا کھینچنا ہے، ما نو نہیں پڑھیں گے، مانو، للرحمن وما انزل الرحمن میں ہم یہاں آگے نون ساکن پھر آ گیا اور اس کے بعد شین آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر ہم پھر ایک الف کے جتنا اخفا کریں گے، میں شیء اگر ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو دو زیر کی تنوین جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور ہم جو شین کے اوپر زبر آ رہا ہے صرف اسی کو ادا کریں گے، تو ہم اس کو پڑھیں گے، میں شیء ان انتم، یہاں پر انتم میں ہم نے پھر ایک الف کے جتنا اخفا کیا، الا تکذبون، تا کو بھی باریک پڑھیں گے، کاف کو بھی باریک پڑھیں گے، رال کو نرمی سے ادا کریں گے، اس کو تکذیبون نہیں پڑھیں گے، تکذیبون، بو کو ہم نے لمبا کرنا تھا، لیکن جہاں پہ چونکہ وقف آ گیا، وقف تام ہے یعنی آیت ختم ہو رہی ہے، تو ہم اس کو 2-3 حرف تک جو الفاظ تک کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، تکذیبون۔ آگے آیت نمبر 16، قالو، قا کو ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کیا، لو کو ہم نے ایک الف کے جتنا کھینچنا ہے کیونکہ واؤ مدہ کا قاعدہ لگے گا، قالو اس کو قالو نہیں پڑھیں گے، قالو دونوں کو ایک الف کے جتنا ہم نے لمبا کرنا ہے، ربنا اس کو
ربنا کی جو بیش با ہے اس کے اوپر تشدید ہے، اس کو ہم قدر رکاوٹ سے پڑھیں گے، اور اس کو ربو نہیں پڑھیں گے، ربو جلدی سے پیش کو ادا کر لیں گے، نا کو ہم ایک الف کے جتنا کھینچیں گے، ربنا، اور نا نہیں پڑھیں گے، نا پڑھیں گے، یعلم، یا جب ہم ادا کریں گے تو ہم نرمی سے ادا کریں گے، عین ادا کرنے وقت ہم اپنی زبان کو حلق کی طرف نرمی سے پیچھے لے جائیں گے، جھٹکا دیے بغیر، یعلم، اور یعلمو نہیں پڑھیں گے، یعلم، انا پڑھتے ہوئے پہلے ہم نون مشدد کے لیے رک کر غنہ کر کے ایک الف کے جتنا، پھر ہم اس کو 4 الف تک لمبا کھینچ کے پڑھیں گے، انا الیکم، الی کو بھی ہم نے لئی جب پڑھیں گے تو ایک الف کے جتنا ہم نے اس کو کھینچنا ہے، کیونکہ یہاں پہ یا جو ہے اس کے اوپر جزم آ رہی ہے اور اس کے پہلے جو ہے نا وہ زبر آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم اس کو لئی کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، الیکم لمرسلون، اس کو لا مرسلون نہیں پڑھیں گے، لا کو جلدی سے پڑھ لیں گے، لمرسلون۔ اب انہی آیات کو میں اسپیس دے کر پڑھوں گی تاکہ آپ ان کو پیچھے پڑھ کر تو ہم اپنی دہرائی کو تجوید کے ساتھ اللہ کی توفیق سے درست کریں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ وأجر کریم۔ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم
إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تجوید کا شوق عطا فرمائے اور تجوید کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو اگرچہ ہم تھوڑا پڑھیں لیکن درست طریقے سے پڑھیں تاکہ اس کی بارگاہ میں ہماری یہ کوشش قبول ہو جائے، اور اللہ کریم ہماری اس کوشش کو قبول فرما کر روز محشر ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.